और गुजरांवाला में पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और हमने अभी सियालकोट का जो अपना हमारा जाने का था वो भी कैंसिल किया है। सियालकोट से दरख्वास्त की है कि आप भी आगे आ जाएं, क्योंकि अगर हम सियालकोट जाएं तो फिर कम से कम 15 दिन लगेंगे। अब इसकी वजह इसकी ये है कि जो कंटेनर है उसकी जो रफ्तार है वो सिर्फ चूँकि हज़ारों लोग उसके साथ वॉक कर रहे हैं, उनको वो पैदल सफ़र कर रहे हैं हज़ारों लोग, हम तेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तेज़ करें तो हादसों का एहतमाल हो जाता है। और हम पहले ही एक बड़े अफसोसनाक हादसे से दो चार हो चुके और हम एहतियात कर रहे हैं। लिहाजा हम ये चाहते नहीं हैं कि इसको एक तरफ हादसों से बचाना ज़रूरी है और एक तरफ मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ये वॉक चल रहे हैं और लोगों के साथ चल रहे हैं। और लोगों के साथ चलने की वजह से जो मैक्सिमम सफ़र हम एक दिन में कर पाते हैं वो 10 से 12 किलोमीटर है, इससे ऊपर का सफ़र हो नहीं पाता। और अब आज इसके ऊपर इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई है, असद उमर साहब ने की है सारी पार्टी की, वो अब इमरान खान साहब के पास उन्होंने भेजा है शेड्यूल, जिसमें तय करेंगे कि कैसे हम अपने सफ़र को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं और इस्लामाबाद कैसे हम थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल लग नहीं रहा कि हफ्ते तक हम ये यहाँ पर जो है वो पहुंच सकें। अब पहली बात तो यह है कि कल नवाज शरीफ का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इनके साथ 2-3 हज़ार लोग हैं तो आप इनकी बात ना मानें। आज उस ट्वीट के बाद कल जो है वफाकी हुकूमत ने 41 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट जारी की है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए। 41 करोड़ रुपए, 30,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त इस्लामाबाद में हैं जो मार्च की सिक्योरिटी पे। अब सवाल ये पैदा होता है, इन 30,000 लोगों में से आपके तकरीबन 9,000 लोग जो हैं वो सिंध से आपने बुलवाए हैं, FC रेंजर्स। पहली बात तो यह है कि आपने इनको फैसल मॉस्क में रखा है, जो वैसे ही बड़ी एक मैं समझता हूँ जाती वाली बात है कि मस्जिद के अंदर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो स्टेशन किया है कि जैसे गोया उसको आपने एक किले में तब्दील कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको दुश्मन मुल्क से नबर्द आजमा तो नहीं, आपकी आवाम है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 17 हमें बुनियादी हक देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें, तो फिर आपने इतनी बड़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, 30,000 बंदा वहाँ ठहराया है, 41 करोड़ रुपया इजाफी आपने उसको दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आपको खौफ क्या है? आपकी लीडरशिप तो कह रही है, कल मैंने बल्कि अपने जो हमारे वकील हैं उनसे भी मैंने बात की कि जो ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि मार्च नहीं होना चाहिए, तो इनकी लीडरशिप की बयानात ही सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार आदमी हैं और राना सनाउल्ला, नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब जैसे लोग जब ये बयान दे रहे हैं कि लोग नहीं हैं, तो फिर फिक्र की क्या बात है? फिर तो हमें आने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करें और हमें अपना प्रोटेस्ट करने दें। 2-3 हज़ार तो लोग हैं, डर क्यों रहे हैं? असल बात यह है कि ये सारे लोग, इनको झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये इतनी कन्वीनियंटली झूठ बोलते हैं कि इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। मसलन अभी आप नवाज शरीफ को देखें, उसके भाई की हुकूमत है पाकिस्तान में, लेकिन उसको इतना यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए। उनके जो शहबाज शरीफ के बच्चे हैं, उनको अपने बाप की हुकूमत के ऊपर यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल एक कच्चे गरोंदे की तरह है, एक रेत का गरोंदा है, इसको थोड़ा सी भी किसी ने फूंक भी मारी तो ये उड़ जाएगा। लिहाजा ये इनकी अपनी फैमिली इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, बाहर के इन्वेस्टर ने इसके ऊपर आके क्या ट्रस्ट कर रहे। लिहाजा पाकिस्तान की मईशत जो है उसके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कल इस वक्त जो दुनिया में तेल की कीमतों में अगर सस्ते हुए हैं, पाकिस्तान में उसका फ़ायदा नहीं दिया जा सका। 50 रुपये इस वक्त लेवी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और डॉलर वही 180 रुपये के ऊपर रहता और ये जो 50 रुपये का इजाफी टैक्स ना होता, तो आज हमारे यहाँ तेल की कीमत 125 रुपये लीटर होती, 125 रुपये लीटर होती, जो कि आज तकरीबन आधी है मौजूदा कीमत से। और इनका जो प्रोपेगेंडा है सारा, जिसके ऊपर बाद में शाह साहब भी कभी डिटेल बात करेंगे,
کل 4 پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہے اور کہا کہ جی یہ فوج کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 1964 کے اخبارات، جہاں پر اس وقت کی حکومت محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر یہی باتیں کر رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی، مسلح افواج کو بدنام کرنے والے عناصر برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ صدر ایوب کا اپنا ڈپوز پرائم منسٹر از اے ٹریٹر سیز لیفلیٹس، اور ایوب خان صاحب کے جو تمام پروردہ تھے لوگ تھے وہ فاطمہ جناح کے اوپر یہی کیمپین چلا رہے تھے، اور بعد میں ہم نے پتہ چلا کہ اس کیمپین کے کیا نتیجے ہوتے ہیں۔ بڑی سیدھی بات، اداروں کو عوام کو ایک پیج پہ رہنا ہوتا ہے، جو ادارے عوام کے پیج پہ نہیں ہوں گے وہ اپنا نقصان کریں گے، اور یہی ہم چاہتے بھی ہیں۔ پاکستان کی فوج سے ہمارا بڑا احترام ہے، ہمارے ان شہیدوں کی قدر ہے، ہمیں اپنے جو تمام اس وقت فوجی قیادت ہے اس کا احترام ہے، لیکن حتمی فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہے، تمام اداروں کو، چاہے وہ عدلیہ ہو۔ اب آپ دیکھیے یہ جو الیکشن کمشنر ہے، اس نے 1 ہفتہ پہلے عمران خان کو کہا کہ یہ نااہل ہے، 1 ہفتے کے بعد کرم کے لوگوں نے وہاں پہ عمران خان نے ایک جا کے جلسہ نہیں کیا، وہاں پہ ہماری لیڈرشپ نہیں جا سکی، پرویز خٹک صاحب تک نہیں جا سکے، اس کے باوجود 58% لوگوں نے اکیلے عمران خان کو ووٹ دیے۔ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اٹھا کے عوام نے باہر پھینک دیا، کیونکہ الٹیمیٹ فیصلہ سیاست میں عوام نے کرنا ہے۔ تو چاہے جوڈیشری ہو، چاہے فوج ہو، چاہے کوئی اور ادارہ، الٹیمیٹلی انہیں سر تسلیم خم کرنا ہے پاکستان کے عوام کے فیصلوں کے سامنے۔ اور اب ایک کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو سے عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ غلط تھا، ان پاپولر تھا، اور آج پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا۔ 37 انتخابات ہوئے ہیں نو کانفیڈنس موو کے بعد، 29 میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے، یعنی 75% سے زیادہ انتخابات جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ مخصوص علاقوں میں ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا قبائلی علاقوں میں کرم سے لے کے کراچی تک ہر جگہ تحریک انصاف نے پتہ کہ جو جھنڈے ہیں وہ گاڑے ہیں، اور اس لیے گاڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو آج بھی میں اداروں سے بھی کہتا ہوں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، لیکن غلط فیصلوں کے اوپر جن لوگ جنہوں نے عمران خان کو نو کانفیڈنس موو کے ذریعے باہر نکالا، انہیں اپنے غلط فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس فیصلے کو درست کرنے کا وقت آ گیا۔ اور درست فیصلہ کرنا کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان کو واپس وزیر اعظم بنا دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے تحریک انصاف کو واپس حکومت دے دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ یہ ہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس یہ فیصلہ لے کے جائیں۔ الٹیمیٹ آربٹر پاکستان میں پاکستان کی عوام، تمام اداروں کو اور تمام مقتدر پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کی جو اکثریت فیصلہ کرے گی اس کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اور ہم اسی لیے واحد ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اب فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں اور لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اگلی حکومت چنیں۔ اس سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور لاکھوں لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے اور عمران خان کے اسی مطالبے کو، تحریک انصاف کے اسی مطالبے کو ہم انڈورس کریں گے۔ میں شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد چودھری صاحب نے پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ 4 دنوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے جو مارچ کا ہے، اور آپ میں سے بہت سے صاحبان، خواتین و حضرات ایسے ہیں جو خود بنفس نفیس اس مارچ کو کور کر رہے ہیں، اپنے چینلز کو، اپنے میڈیا ہاؤسز کو آپ رپورٹس بھیج رہے ہیں، یہ اور بات ہے، آپ جانبداری سے بھیج رہے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چینلز کے مالکان، وہ اس انداز میں آپ کی جو رپورٹس ہیں اس کو نشر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ، نمبر 1۔ نمبر 2، آج
5वां रोज़ है, गुजरांवाला से आगाज़ होगा। गुजरांवाला की आवाम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पेश की, क्योंकि कल शाम रात इनफैक्ट जो चंद किला जहाँ इस्तकबाल था वो काबिल दीद था। इससे पहले गुजरांवाला में जो 2 तारीखी जलसे हुए हैं, आप सब उसका आप चश्मदीद गवाह हैं कि इस शहर ने किस अंदाज में बाहर निकला और इमरान खान को सुना और उनके बयानिए को कबूल किया। मैं आज बड़े वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, लिबर्टी चौक से निकले हैं और जीटी रोड पर आ रहे हैं। मैं आज वैसे एक सियासी कारकुन ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को समझ जाना चाहिए कि जीटी रोड की कैफियत बदल चुकी है। ये वो जीटी रोड नहीं रही जो एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून का किला समझी जाती थी। आज यहाँ के लोगों का मिजाज और सोच हमें बदली हुई दिखाई दे रही है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ आपसे, और मुझे उसमें आपकी मदद दरकार है, मीडिया की मदद दरकार है, वो है एक डिज़ाइंड कैंपेन लॉन्च की गई है हमारे मार्च को एक मनफी रंग देने के लिए। आपने देखा, कभी कहते हैं ये खूनी मार्च होगा और लाशें गिरेंगी। 4 दिन आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। लोग आए, बहुत बड़ी तादाद में आए और लोगों ने एक दूसरे के लिए रास्ता बनाया, ख़वातीन के लिए रास्ता बनाया, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने गाइड किया। कोई अफरा तफरी, कोई ऐसा मनफी आपने अमल नहीं देखा होगा। बदकिस्मती से एक अफसोसनाक हादसा ज़रूर हुआ, उसके लिए हमें बहुत तकलीफ़ है। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि पुरअमन था। हम ये कहना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए, हमारे 4 दिन के अमल ने साबित किया है कि हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो वो हुकूमत के प्लांटेड लोग कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन या आम शहरी उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। पहला नुकता। दूसरी बात, मेरे इल्म में ये बात लाई गई है कि आज यहाँ शहर में वॉल चॉकिंग की गई है, जिसमें इमरान खान साहब के बारे में मनफी स्लोगन्स लिखे गए हैं। ये सियासी अमल नहीं है और ये सियासी शऊर का मुजाहरा भी नहीं है जिसने भी ये किया है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद शहरियों से और अपने कारकुनान से और तंजीम से कहूँगा, हमने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। वो आपको प्रोवोक करना चाहते हैं, वो आपको उलझाना चाहते हैं, हमने उलझना नहीं है। और जिस तरह हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमने इसी तरह आगे चलते रहना है। इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। कोई मनफी बात करता है, वो लोगों की नज़र में खुद गिर जाता है और इमरान खान का कद उससे कम नहीं होगा। अगली चीज़ मैं कहना चाहूँगा और वो ये है कि एक कैंपेन जहाँ खून खराबे का बात किया गया, फिर कैंपेन की दूसरी कड़ी ये है कि एक तासुर दिया जाए। और जैसे फवाद चौधरी ने अपनी बात में उसको हिंट भी किया और पाकिस्तान की तारीख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक कैंपेन लॉन्च की जा रही है कि तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। हरगिज़ नहीं। इमरान खान की स्टेटमेंट्स आपने कंटेनर से सुनी है, वो क्या कह रहे हैं, ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है। फ़ौज में कौन है? हमारे अजीज़ हैं ना, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, हमारे हैं वो लोग। हम उन्हें ओन करते हैं, हम उन्हें तस्लीम करते हैं। हमारे मुल्क, ये कोई बाहर की फ़ौज तो नहीं है, तो पाकिस्तान की एक नेशनल प्रोफेशनल आर्मी है। और हमने हमेशा तहरीक इंसाफ ने उनके लिए आवाज़ उठाई।
جب منفی باتیں کی جاتی تھیں، اور آپ کو پتا کون کرتا تھا، آج جو محافظ دکھائی دے رہے ہیں یہی کرتے تھے، تو تحریک انصاف نے ہمیشہ اصولی موقف اپنایا. ہم یہ کہیں گے جو بھی ان کی خدمات ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر دہشت گردی کی جنگ میں جو انہیں قربانیاں دی ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. کورونا کی اس وبا کے مقابلے میں ہماری حکومت کے ساتھ جو ان کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں. ابھی فلڈ آئے یا بارشوں سے جو نقصان ہوا بالخصوص سندھ میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع میں جو ان کا تعمیری کام تھا ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آئین نے ایک ان کو رول دیا ہے اور اس رول کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو اس سے ملک کی بہتری ہوگی، جمہوری نظام اس سے تقویت پکڑے گا، مضبوط ہوگا. ماضی کی غلطیاں ہمیں نہیں دہرانی چاہیے. ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کئی مداخلتیں ہوئی ہیں اور ان مداخلتوں کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھیں نا 60 کی دہائی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، بلوچستان میں جو غلطیاں ہوئیں، اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں. آگے چلیے، میں عرض کرنا چاہوں گا تیسری کڑی جو نیگیٹو پروپیگنڈا کی ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کی کڑی ہے. کیا؟ مظفر گڑھ کے ایک ایم پی اے اور ان کے ساتھ 4-5 اور ہیں، وہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ پوری ایک کیمپین لانچ کی گئی، اس کی پھر تردید کی، ان ایک معزز ممبران نے اس کی نفی کی، اس کو رد کیا. ابھی کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی جب آپ نیگیٹو کیمپین پہ آ جاتے ہیں دیٹ مینس یو ہیو لاسٹ دا بیٹل. آپ بیانیہ کی جنگ ہار چکے ہیں، تب آپ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. کل سے افواہ ہوئی ہے ایک نئی پریس کانفرنس آنے والی ہے اور کچھ اور لوگ کچھ کرنے والے ہیں، اور عمران خان نے 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیا کہ جو کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، نہ تحریک کا کرے گا، نہ معاش کا کرے گا، نہ میرا کرے گا. آپ نے دیکھا کہ 5ویں کڑی جو ہے جس میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کے کردار کو ہم سراہتے ہیں لیکن ان کی مجبوریاں بھی ہم سمجھتے ہیں. میڈیا کو بالکل مینج کیا جا رہا ہے، گیگ کیا جا رہا ہے. یو رپورٹنگ، آپ دیانتداری سے بھیج رہے ہیں، آپ بیان لے رہے ہیں، آپ انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ فارورڈ کر رہے ہیں. اب وہاں اسکرین پہ لانا تو آپ کا کام نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن سینسر کیا جا رہا ہے. جس بڑے شہر میں ہمارا قافلہ داخل ہونا ہوتا ہے اس شہر کے داخلے سے پہلے وہ چینلز جو ہمیں نسبتاً زیادہ کوریج دے رہے ہیں ان کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، ان کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے. لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ وہی ماضی کے ہتھ کنڈے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں. آج کل جو آنکھوں دیکھا حال، ہر بندہ جس کے پاس یہ کیمرہ ہے اور یہ فون ہے وہ ایک چلتا پھرتا سٹیزن رپورٹر ہے اور وہ اپنی تاثرات، اپنی چھوٹے چھوٹے کلپس شیئر کرتا ہے تو پیغام پہنچ جاتا ہے. آپ روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک پائیں گے. تو یہ 5ویں کڑی ہے منفی ہوں تو جو باہر سے قافلے آ رہے ہیں ان کی اسی وقت کنورجنس ہو سکے. آبجیکٹو عمران خان کی آمد اور آپ کی آمد کوئنسائیڈڈ ہو تو یہ ہے موٹی سی بات جسے آپ ذہن میں اگر رکھ لیں تو آسانی ہوگی. تو ایک تو میں جسٹس شکور صاحب سے کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ انکار کر دیں اس کمیشن کی سربراہی سے کیونکہ ان کی والدہ جو ہے اس پہ مطمئن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں اس میں 3 ممالک کی جورسڈکشن ہے. پاکستان کے اندر تو تحقیق صرف یہی ہو سکتی ہے نا
کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پہ کس نے مجبور کیا اور وہ کیوں باہر گئے، یہ پاکستان کے اندر کی تحقیق ہے۔ پھر دوسری تحقیق یہ کرنی ہے کہ یو اے ای کو بلاول بھٹو زرداری نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کیا جائے یا نہیں لکھا تھا، اور یو اے ای میں وہ کون سے حالات تھے جن میں ارشد شریف کو یو اے ای چھوڑ کے کینیا جانا پڑا، اور پھر تیسری تحقیق یہ ہے کہ کینیا میں جو واقعہ ہوا وہ کیسے ہوا۔ تو یہ 3 ممالک کے اندر یہ تحقیقات ہونی ہے۔ ہمارا جو کمیشن ہے وہ ان 3 ممالک کی تحقیقات کو کور نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے لیے میری نظر میں جو ہماری 2-3 آپشنز ہیں، اقوام متحدہ کے اندر تو ایک ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم میرے خیال میں جو انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ ان کے اندر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے جو تینوں ممالک میں جا کے تحقیق کر سکے اور انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہمارے سامنے لائے، تو وہ امپورٹنٹ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ارشد شریف کے گھر والے خصوصاً ان کی والدہ جو ہیں وہ مطمئن ہیں۔ نواز شریف نے جو شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی بھی جو فیس سیونگ ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں دینی، چاہے آپ کتنے بندے لے کے آ جائیں، تو یہ جو ری شیڈول کیا گیا ہے معاملات کو، آپ کے لانگ مارچ کے قافلے کا جو وقت رکھا گیا تھا، آیا یہ ایک فیس سیونگ ہے، ٹائم گیننگ ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس طرف سے آپ مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے اور آپ پنڈی کے بعد اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو تصادم کا کتنا خطرہ ہے اور اس سے بچنے کی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلی بات تو میں عرض کروں کہ یہ کوئی فیس سیونگ ایکسرسائز میرے بھائی نہیں ہو رہی، جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا جینون سپیڈ کا ایشو ہے، لوگ پیدل چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، آپ کو رفتار ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنی پڑتی ہے، تو ہمارا جو خیال تھا کہ جس سپیڈ سے ہم پہنچیں گے ہم نہیں پہنچ پا رہے، یہ ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو تسلیم کیجئے، کوئی فیس سیونگ ایکسرسائز نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا آپ نے کہا تصادم ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے، پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے، یہ وہی سرکاری پروپیگنڈا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اس کو رد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، ہماری مدد کریں، وائلنس ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے۔ اور تیسرا آپ کا سوال کا جز ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک حقیقی آزادی کی تحریک ہے، تحریکیں اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہتی ہیں، ان کی کوئی کٹ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی کہ جمعرات کو تحریک ختم ہو جائے گی، یہ منگل سے شروع ہوگی اور اگلے منگل ختم ہوگی، نہیں، یہ ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کر پائیں گے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو لانگ مارچ ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے ہیں، کیا آپ کے کسی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کیا لانگ مارچ آپ کا جس طرح مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے تو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا، کیا ہر صورت اسلام آباد آپ لوگ ٹھیک ہے یار ایک ہی کر لو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ مذاکرات، اجی بیٹا مائک کو ارینج کیا کرو، لیکن بتانا پڑتا ہے، ڈیوٹی لگاؤ، اب آپ اس طرف سے ان کے پاس کوئی اختیار ہو تو بے اختیار ہے، ان سے کیا مذاکرات کریں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کا سوال کا حصہ تھا خواجہ صاحب آپ پوچھیں، اگر کامیاب ہو گئے تو پھر آپ ختم کرتا ہے کہ انتخابات کرواتے ہیں، کسی کو بولو نا مائک ان سے پکڑا، کیا فائدہ کر لے گا؟ اگر دیکھیے ہمارا آبجیکٹو پورا ہو جاتا ہے کسی کو تو بولو ہم پکڑ بلا لو، یہ وجہ پہلے سے طے رکھا ملک تھا۔ کو ہم کسی بلا وجہ ایک اس کیفیت میں مبتلا نہیں خواجہ صاحب کرنا آپ چاہتے۔ پوچھ لیں۔ جی یار یہ اکیلی خاتون ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ شاہ صاحب ابھی آپ پریس کانفرنس میں بات کر رہے آپ ہیں کہ پیچھے آرمی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اگینسٹ نہیں ہے، جبکہ بھارت کا میڈیا جو ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ آرمی اور جو پی ٹی آئی ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہے، تو وہ بڑا انتشار پھیل رہا ہے، یہ بھارت کا میڈیا بھارتی میڈیا کا بی بی اس پہ کل عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا بلا وجہ اگر شادیانے بجا رہا ہے
तो मैं उसकी नफी करता हूँ। हमारी अफवाज हमारी है और भारत को बगले बजाने की जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मफाद को या पाकिस्तान के इदारों को नुकसान हो। और ये भी दिलचस्प बात है कि भारत का मीडिया और मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत एक ही प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई के रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि ये वो जीटी रोड नहीं रही जो एक जमाने में नून लीग का किला हुआ करती थी। हमारे मार्च को मनफी रंग देने के लिए एक डिजाइन मुहिम शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कभी कहते हैं कि एक खूनी मार्च है, लाशें गिरेंगी। 4 दिन से आप लोगों ने देख लिया है, कुछ भी नहीं हुआ। कोई अफरा मनफी अमल देखने में नहीं आया है। बदकिस्मती से एक हादसा हुआ जिस पर दिली अफसोस है।